وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. صدق الله العظيم. یہ ہم سب کے لیے بڑی مسرت کی بات ہے کہ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم جیسے شہرت یافتہ تعلیمی اور تربیتی اور دعوتی اور ملی ادارے میں منعقد ہونے والی ختم بخاری کی اس مبارک تقریب میں شرکت کا موقع مل رہا ہے. ہم شکر گزار ہیں جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے ذمہ داروں کا اور خاص طور پر اس کے ناظم اعلیٰ جناب مولانا عبدالوحید حلیمی ندوی دامت برکاتہم کا کہ انہوں نے اس سعید، اس پر نور، پر کیف اور پر مسرت موقع پر ہمیں یہاں حاضری کا موقع عطا فرمایا. ہماری وہ بہنیں جو بخاری شریف کی جنہوں نے تکمیل کی اور ہمارے وہ بھائی جو ان کے ساتھ اس مبارک عمل میں شریک رہے اور وہ تمام طالبات جن کی تعداد 80 بتائی گئی ہے وہ اس موقع پر فارغ ہو رہی ہیں اور اب گویا اپنے کاندھوں پر ایک اور بوجھ لینے کے لیے وہ تیار کھڑی ہیں. بخاری شریف کی یہ آخری حدیث اور بخاری شریف کی وہ پہلی حدیث دونوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور ان کی روشنی میں ہمیں طے کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، کس ارادے سے کرنا ہے، کس نیت سے کرنا ہے، کس جذبے سے کرنا ہے. بظاہر ہماری اس دنیا میں کچھ جمہوریت کے تقاضے ہیں، جمہوریت کا رواج ہے، جمہوریت کا دورہ ہے. یہاں پر کیفیت نہیں دیکھی جاتی، کمیت دیکھی جاتی ہے، گنتی گنی جاتی ہے، تعداد دیکھی جاتی ہے، عدد کا شمار کیا جاتا ہے اور اس پر فیصلہ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام کچھ اور ہے. وہاں گنتی نہیں چلتی، وہاں تعداد نہیں چلتی، وہاں اکثریت کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، وہاں جذبہ دیکھا جاتا ہے، وہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے، وہاں نیت دیکھی جاتی ہے، وہاں ارادہ دیکھا جاتا ہے، وہاں دل کا حال دیکھا جاتا ہے. قرآن کریم میں فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا ذبح کیا ہوا جانور اس کا خون نہیں پہنچتا، اس کا گوشت نہیں پہنچتا، تمہارے اندر کا تقویٰ پہنچتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز وہ نہیں ہے جس کے پاس بڑی بڑی کئی ڈگریاں ہوں، جس کے پاس اربوں اور کھربوں کی دولت ہو، جو سینکڑوں کیا ہزاروں بیگھہ زمینوں کا مالک ہو، جس کے پاس کئی کمپنیاں ہوں، کئی فیکٹریاں ہوں، کئی جہاز ہوں، کئی کاریں ہوں. بلکہ تم میں سب سے معزز وہ ہے جس کی دل کی کیفیت صحیح ہو، جس کے اندر خدا کا ڈر ہو، جو کام کرتا ہو اللہ کے لیے کرتا ہو، اس کی رضا کے لیے کرتا ہو. اسی طرح فرمایا گیا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، چاہے جتنی حسین و جمیل ہو،
جتنا رنگ صاف ہو، جتنی آنکھیں بڑی ہوں، جتنی ناک کھڑی ہو، اللہ تعالیٰ یہ شکلیں نہیں دیکھتا ہے۔ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے کہ ان کا قد کیا ہے، ان کا وزن کیا ہے، ان کی چوڑائی کیا ہے، کتنی طاقت ان کے اندر ہے، بلکہ وہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کے حال کو دیکھتا ہے، تمہارے اندر کے جذبے کو دیکھتا ہے۔ تو جیسا کہ ایک اور حدیث میں اسی طرح کے الفاظ ہیں جس میں فرمایا گیا کہ الحمدللہ اور سبحان اللہ، بظاہر کتنے چھوٹے سے الفاظ ہیں، دو چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، مرکب ضرور ہیں لیکن کوئی لمبا جملہ نہیں ہے، لمبی عبارت نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ تملأ او تملأان ما بین السماء والارض۔ اللہ تعالیٰ ان کا سائز اتنا بڑھا دیتا ہے کہ ایک سرا اگر زمین پر ہوتا ہے تو دوسرا سرا ان کا آسمان پر ہوتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہاں پر بھی الحمدللہ کہا، سبحان اللہ کہا، اور فرمایا کہ زمین سے لے کر آسمان تک اللہ تعالیٰ ان کے حلقے کو بڑھا دیتا ہے، ان کے دائرے کو پھیلا دیتا ہے، اتنی وسعت عطا فرماتا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ اس کا حجم کیسے بڑھا اور ان کلمات میں وہ وزن کیسے پیدا ہوا؟ نیت سے پیدا ہوا۔ پہلی حدیث ذہن میں رکھیے جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اعمال اور افعال میں فرق ہے۔ اعمال کے تعلق اعمال صالحہ ہی سے ہوتا ہے، افعال میں عمومیت ہوتی ہے۔ گناہ میں نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گناہ کا گناہ تو آپ کو ہو ہی جائے گا، چاہے آپ نیت سے کریں یا بے نیت کریں۔ آپ جھوٹ بولیں گے، نیت کے ساتھ بولیں نہ بولیں، کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ آپ غیبت کریں، غیبت سے پہلے نیت کریں یا نہ کریں، اس کا گناہ آپ کو ہوگا۔ آپ کسی پر تہمت لگائیں، نیت کریں یا نہ کریں، تہمت کا گناہ ہوگا۔ ناپ تول میں کمی کریں، بے نیت کریں، تب بھی کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ لیکن اعمال، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے لا يتقبل اللہ من الاعمال الصالحة الا ما كان خالصا له، یا جیسا کہ آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه، کہ اللہ تعالیٰ وہی نیک عمل، نیک یہ صفت رہے گی، اللہ تعالیٰ وہی نیک عمل قبول کرے گا جو اس کے لیے کیا جائے گا۔ تو برائی میں نیت نہیں، لیکن نیکی اسی وقت قابل قبول ہوگی جب وہ اللہ کے لیے کیے جائے۔ من احب للہ واعطى للہ ومنع للہ، آیا کہ نہیں؟ اللہ کے لیے۔ ایسی حدیث قدسی میں ہے، کیا فرمایا؟ وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزابرین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ، کہ میری محبت، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو یہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ وجبت محبتی، کہ میری محبت واجب ہو گئی، میری محبت کا وہ حقدار بن گیا، میری محبت کا وہ مستحق ہو گیا۔ کون؟ المتحابین فیہ، یعنی وہ تمام افراد، وہ تمام اشخاص، وہ تمام لوگ جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ والمتزابرین فیہ، جو میری خاطر، میری رضا کے لیے، میرے ارادے سے، میری نیت سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ والمتبادلین فیہ، اور وہ تمام لوگ جو ایک دوسرے پر میری رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں، اور جو ایک ساتھ میری وجہ سے بیٹھتے ہیں، وہ میری محبت کے حقدار ہو گئے۔ اور جو اللہ کی محبت کا حقدار ہو گیا، کیا اس کو جہنم کی آگ چھو سکتی ہے؟ کیا اس پر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب نازل ہو سکتا ہے؟ اللہ جس سے محبت کرے، جس کو عزت دے،
جس کا خیال رکھے، جس کی فکر کرے، جس کو نوازنا چاہے، جس کو عطا کرنا چاہے، کیا اس سے چھینے گا وہ؟ کیا اس کو محروم کرے گا؟ تو یہاں پر یہ ساری چیزیں جو حاصل ہو رہی ہیں خدا کی نعمتوں کی شکل میں، اس کی رحمتوں کی شکل میں، اس کی برکتوں اور محبتوں کی شکل میں، وہ صرف اور صرف اس لیے حاصل ہو رہی ہیں کہ آپ وہ کام، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا ملنا جلنا، آپ کا کہیں آنا جانا، آپ کا ایک دوسرے پر خرچ کرنا، یہ سب کس کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ سب اللہ کے لیے ہو رہا ہے۔ تو پہلی حدیث جو تھی انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، جو کہیں ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے جائے گا، ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جائے گا، ایک بستی سے نکل کر دوسری بستی جائے گا، اگر وہ اللہ کے لیے جا رہا ہے، دین کی حفاظت کے لیے جا رہا ہے، دین کے دفاع میں جا رہا ہے، دین پر عمل کرنے کی خاطر جا رہا ہے، تو اس کی ہجرت اللہ کے لیے مانی جائے گی، اللہ کی طرف مانی جائے گی۔ اور اگر اس کے برعکس کوئی ایک علاقے سے، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک بستی سے دوسری بستی وہ جاتا ہے کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے، یا وہاں پر ملازمت کرنے کے لیے، یا وہاں پر کاروبار کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اس کی وہی نیت ہے، اسی کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ ہم لوگ، جو ہماری بیماری ہے، جو ہمارا روگ ہے، کہ جس طرح ہم بے نیت گناہ کرتے ہیں اسی طرح بے نیت ہم نیکیاں کرتے ہیں۔ ہمارا قصور یہ نہیں ہے، ہماری یہ خرابی نہیں ہے کہ ہماری نیت خراب ہوتی ہے۔ یقیناً ہم میں سے کوئی بھی ایسا بدبخت نہیں ہوگا جو نماز پڑھنے چلے اور خراب نیت کے ساتھ چلے، روزہ رکھے اور بد نیتی کے ساتھ روزہ رکھے، زکوٰۃ دے اور خراب نیت رکھے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ ساری نیکیاں کرتے ہیں، یہ سارے فرائض انجام دیتے ہیں، ان واجبات پر عمل کرتے ہیں، لیکن کوئی نیت نہیں ہوتی ہے۔ کھیل رہے ہیں، اذان ہوئی، بلہ گیند چھوڑا اور بھاگے، جلدی جلدی وضو کیا، نہ وضو میں کوئی نیت، نہ نماز میں کوئی نیت، ایک بے نیت عمل کر کے چلے آئے۔ تو وہ فائدہ جو نماز کا ہے، وہ فائدہ جو وضو کا ہے، کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخن اور اس کی کھال کے درمیان کے گناہ وہ بھی صاف ہو جاتے ہیں، وہ بھی دھل جاتے ہیں۔ اور نماز کا جو نتیجہ ہے، نماز کا جو اثر پڑنا چاہیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، فحش باتوں سے روکتی ہے، فحش کاموں سے روکتی ہے۔ ہم صبح سے لے کر شام تک 5 بار مسجد جاتے ہیں، 5 بار جو ہیں ہاتھ منہ دھوتے ہیں، لیکن جتنے گناہ لے کر جاتے ہیں اتنے گناہ لے کر واپس بھی آ جاتے ہیں، اور نماز کا وہ نتیجہ نہیں نکلتا۔ نماز پڑھ کر جب مسجد سے نکلتے ہیں، ویسے ہی ہماری زبان پر مغلظات ہوتی ہیں، ویسے ہی ہماری نظریں نامحرم پر پڑ رہی ہوتی ہیں، ویسے ہی ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی تہمتیں لگا رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی کسی نہ کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی کسی نہ کسی کے تجسس میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ویسے ہی کسی نہ کسی سے بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو نماز کا وہ نتیجہ کیوں نہیں نکلا؟ کیوں نہیں ہمارا دل صاف ہوا؟ کیوں نہیں ہماری نظروں سے گناہوں کا وہ پردہ اٹھا؟ اس لیے نہیں اٹھا کہ نماز ہم نے ضرور پڑھی، لیکن نماز میں ہماری کوئی نیت نہیں تھی۔ ہم نے عبادتوں کو عادت بنا لیا ہے، جیسے عادت ہوتی ہے آدمی کی، عادت کے مطابق کام کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بار ریڈیو پر ان کی تقریر ہوئی رمضان کے روزے کے بارے میں۔ وہ تقریر ایک غیر مسلم بھائی نے بھی سنی، اور تقریر سننے کے بعد وہ آئے اور انہوں نے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کی تقریر سنی اور اس سے روزے کی جو کیفیت ہونی چاہیے اس کا اندازہ ہوا۔ وہیں پر ایک مسلمان بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کیا عمدہ تقریر آپ نے فرمائی، لیکن اپنے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میں تو گرمی کے روزے میں پورے دن بھوکا اور پیاسا رہ کر
شام کو افطار کے وقت روح افزا پینے میں جو مزہ آتا ہے، میں تو روزہ ہی اسی لیے رکھتا ہوں۔ اب آپ بتائیے روزہ کس کے لیے رکھا جاتا ہے؟ تو وہ روزہ رکھتے ہیں روح افزا کے لیے، تو وہ پوری زندگی روزے رکھتے رہیں، کیا روزے کا ثواب ملے گا؟ کوئی اگر نماز پڑھتا ہے کہ یہ تو بڑی عمدہ ایکسرسائز ہے، رکوع میں جانا کمر کی ایکسرسائز ہے، سلام پھیرنا گردن کی ایکسرسائز ہے، نیت باندھنا ہاتھ اور کوہنی کی ایکسرسائز ہے، تو ہم تو نماز اسی لیے پڑھتے ہیں کہ کیا یوگا کریں، اس سے اچھا ہے کہ مسجد میں جا کر 4 رکعت نماز پڑھ لیں۔ ورزش کی ورزش ہو گئی، جسم کو توانائی مل گئی، جسم کو ایک طاقت حاصل ہو گئی، نماز کی نماز ہو گئی۔ تو ورزش تو ضرور ہو گئی لیکن نماز آپ کی نہیں ہوئی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عام طور پر انجانے میں اور نادانی میں ہم سے سرزد ہوتی رہتی ہیں، بے خیالی میں یہ کام ہم سے ہوتے رہتے ہیں۔ تو امام بخاری جانتے تھے، انسان کے مزاج کو جانتے تھے، طلبہ کے مزاج کو جانتے تھے، وہ ہماری نیتوں پر ان کی نبض رہتی تھی، لہذا انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز کیا، اپنی کتاب کا اختتام کیا، اور دونوں پر انہوں نے نیتوں پر زور دیا۔ انہوں نے شروع میں وہ حدیث رکھی کہ آپ مدرسے میں آئے ہیں پڑھنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اس حدیث کی روشنی میں وہ طے کر لیے۔ آئے آپ اس لیے آئے ہیں کہ یہاں سے آپ عالم بنیں، آپ مفتی بنیں، لوگوں کو فتوے دیں، آپ کی شہرت ہو۔ حدیث شریف آپ نے پڑھی ہوگی، ان اول من یقضی یوم القیامت علیہ رجل استشہد۔ کتنی عبرت ہے، آدمی کی مطلب رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آدمی کی نیند اڑ جائے۔ ہم سب اپنا چہرہ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا فیصلہ کیا جائے گا اس میں وہ شہید ہوگا۔ کتنے شہید ہوتے رہتے ہیں، ہماری زبانیں ان کو شہادت کا سرٹیفکیٹ دیتی رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ شہید ہے کہ نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ شہید ہوگا کہ جب وہ لایا جائے گا اور اس سے سوال ہوگا کہ بھائی میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی، یہ جسم دیا، یہ طاقت دی، یہ دولت دی، یہ عیش و آرام کی زندگی دی، تم نے ان نعمتوں کا کیا شکرانہ ادا کیا؟ تو وہ کہے گا اے اللہ، سب سے قیمتی چیز میں نے قربان کر دی، جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اس سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں، اس سے زیادہ کوئی اہمیت رکھنے والی چیز نہیں، وہ جان کا نذرانہ میں نے پیش کر دیا۔ حکم ہوگا کہ تو نے جان میرے لیے نہیں دی تھی، تو نے جان اس لیے دی تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، سورما کہیں، جانباز کہیں، بڑا دلیر کہیں، ہمت والا کہیں، سو وہ کہا جا چکا۔ تو نے جس مقصد کے لیے وہ کام کیا وہ مقصد پورا ہو گیا، جس ارادے سے کیا وہ ارادہ حاصل ہو گیا۔ اب تو کہاں جا، اپنے اصل ٹھکانے، اور اس کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر لایا جائے گا کس کو؟ قاری صاحب کو لایا جائے گا، چاہے وہ حفظ کے قاری ہو یا سبا کے قاری ہو، جتنی اچھی آواز ہو، جتنا اچھا لہجہ ہو، جتنی ان کی شہرت ہو، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ بھائی تم کو میں نے یہ آواز کس نے دی، یہ حلق کس نے دیا، یہ لمبی سانس کس نے دی، یہ لہجہ کس نے دیا، اب بتاؤ تم نے کیا کیا؟ وہ کہیں گے پوری زندگی تیری ہی کتاب پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، نہ جانے کتنے حفاظ تیار کر دیے، نہ جانے کتنے قاری بوروں میں بھر کر پھینک دیے۔ جواب ملے گا کیا کہ یہ تو نے کس لیے کیا؟ شہرت کے لیے، ناموری کے لیے، قاری کہا جائے، پوسٹروں میں نام چھپ جائے، اخبارات میں تمہارے نام سے اشتہارات شائع کر دیے جائیں، اسی لیے کہا تھا نا، اسی لیے سارا کام کیا تھا۔ سو وہ کیا جا چکا، وہ سب ہو گیا، شہرت مل گئی، پوسٹر میں نام آ گیا، اخبار میں نام تمہارا چھپ گیا، تمہارا ڈنکا بجنے لگا، قاری صاحب کہتے لوگوں کی زبان نہیں تھکتی تھی، لیکن وہ جو ملنا تھا وہ مل گیا، جس کے لیے تم نے کیا وہ تمہیں حاصل ہو گیا، اب اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر لایا جائے گا رئیس صاحب کو، سیٹھ صاحب کو، دولت مند کو، فیکٹریوں کے مالک کو، سینکڑوں بیگھہ زمین
جاگیر کے طور پر رکھنے والوں کو ان سے کہا جائے گا یہ ساری زمینیں کس نے دیں، یہ فیکٹریاں کس نے لگوائیں، یہ دماغ کس نے دیا، یہ عقل کس نے دی، یہ تجربہ کس نے دیا، یہ وسعت کس نے دی، یہ دولت تمہیں کہاں سے ملی؟ کہے گا آپ ہی نے دی، اور میں نے جو ہے سب کام اچھے ہی کیے ہیں۔ کیا کیا بھائی؟ اتنے کمبل بٹوائے، اتنے غریبوں کو کھانا کھلوایا، اتنی مسجدیں تعمیر کروائیں، اتنے مدرسوں کو چندہ دیا، اتنی بیواؤں کی کفالت کی، اتنے یتیم بچوں کو کھانا کھلایا، اس کو دیا، اس کو دیا، خوب لٹایا، خوب لٹایا۔ جواب کیا ملے گا؟ یہ سب تو نے اپنی شہرت کے لیے کیا۔ ارے اگر کمبل بانٹے تھے تو خاموشی سے رات کے اندھیرے میں جا کے نہیں بانٹ سکتا تھا؟ اس کے لیے پروگرام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نیتاؤں کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا بڑا پوسٹر چھپوانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگلے دن اتنی لمبی خبر پیسہ دے کر چھپوانے کی کیا ضرورت تھی؟ تب تو ہو گیا، اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر کہاں ڈال دیا جائے گا؟ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس میں ہم اور آپ بھی آتے ہیں، قاری میں ہم آپ آتے ہیں، عالموں میں ہم آپ آتے ہیں۔ تو بہت ڈرنے کی چیز ہے، جتنا علم بڑھے گا اتنا ہی آپ خطرے میں آئیں گے، اتنی ہی ذمہ داریاں پڑیں گی، اتنے ہی آپ پر حقوق عائد ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ یہاں سے فارغ ہو کے جا رہے ہیں، یہ مت سمجھیے کہ آپ کا کام ختم ہو گیا، ہلکا ہو گیا، اب تو آپ پر مزید ذمہ داری آنے والی ہے۔ اور ہماری وہ بہنیں جو ماشاءاللہ 80 کی تعداد میں فارغ ہو رہی ہیں اور انہوں نے حدیث شریف کی یہ ساری کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں، گویا پورا اسلام ان کے سامنے آ گیا، پوری شریعت ان کے سامنے آ گئی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ سب ان کے سامنے آ گیا۔ اب ان کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ پہلی چیز جو ہماری بہنوں کو سمجھنا چاہیے، ان کو آج کل یہ بہت دھوکہ دیا جا رہا ہے، میڈیا کے ذریعے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے، ڈیبیٹ کے ذریعے، مختلف چینلوں کے ذریعے، کہ اسلام میں عورت مقید ہے، وہ گھر کی چار دیواری میں محدود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ مردوں کی جوتی کی نوک ہے، مرد اس کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتا ہے۔ اسلام میں مرد ہی مرد ہیں، الرجال قوامون علی النساء، پڑھ کر بار بار اس کو دہرایا جاتا ہے، بغیر اس کے کہ اس کے معنی سمجھے جائیں، بغیر اس کے کہ اس کا مطلب ان کے سامنے آئے۔ قوام کا مطلب سمجھے بغیر بس یہ بتایا جاتا ہے کہ مرد عورت پر حاوی ہے، مرد کے ہاتھ میں عورت کی گردن ہے، مرد کے یہاں عورت کی کوئی سنوائی نہیں ہے، اسلام میں مرد کے نزدیک عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آپ اسلام سے پہلے کی تاریخ پڑھیں، چاہے رومن امپائر کی پڑھیں یا پرشین امپائر کی پڑھیں یا خود اپنے ملک کی آپ تاریخ پڑھیں، ہندو کلچر کو آپ دیکھیں، بدھسٹوں کو دیکھیں، عیسائیوں کو دیکھیں، آگ کی پوجا کرنے والوں کو دیکھیں، یہودی مذہب کو دیکھیں، سب جگہ عورت کی آپ کو گد بنتے دکھے گی۔ عورت کے ساتھ تو یہ سلوک ہوتا تھا کہ عورت تو چھوڑیے، اس کے سائے سے لوگ گھبراتے تھے اور بھاگتے تھے، وحشت کرتے تھے، اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، سامان کے طور پر اس کو بیچا جاتا تھا۔ اور آج یہ یورپ جو بڑا مہذب اپنے کو کہتا ہے، بڑا سیکولر کہتا ہے، حقوق ادا کرنے کے نام پر بڑے بڑے جلسے کرتا ہے، دعوے کرتا ہے، لیکن آج یورپ میں سب سے زیادہ بچوں کی تجارت، عورتوں کی تجارت جسم فروشی کے طور پر یورپ میں ہو رہی ہے۔ سر فہرست اس میں فرانس آتا ہے، دوسرے نمبر پر جرمنی آتا ہے۔ ان کے ظلم اور ان کے عورت پر ستم کا اندازہ آپ اس سے لگائیے، افریقی ممالک جہاں غربت ہے، جہاں آدمی صبح ناشتہ کرتا ہے تو شام کا کھانا نہیں ملتا، آپ ان کی تصویریں دیکھیے، افریقی ممالک کے باشندوں کی، ان کی پسلیاں آپ کو دکھتی ہوئی نظر آئیں گی، سوکھے، مریل، بھوک سے مرتے اور تڑپتے ہوئے آپ ان کو دیکھیں گے۔ لیکن یہ یورپ، اندھا یورپ، بے ایمان یورپ، ناانصافی کرنے والا، فراڈ کرنے والا، 420 اور مکاری کرنے والا، دنیا کو دھوکے میں رکھنے والا، سب سے زیادہ ان غریب ملکوں میں بجائے اس کے کہ وہاں وہ امداد کرتے، بجائے اس کے کہ اپنے پانی کے جہازوں کو لاد لاد کر وہاں جا کر مفت غلہ تقسیم کرتے، لیکن گیہوں کی قیمت برقرار رہے اس کی خاطر وہ گیہوں کو کوئنٹلوں کے ٹنوں کے پتہ نہیں کتنے کوئنٹل گیہوں کو وہ سمندر میں ڈبو دیتے ہیں، کیونکہ اگر پیداوار زیادہ ہوگی، غلہ زیادہ ہوگا تو رکھنا بھی مشکل ہوگا اور قیمت بھی کم ہو جائے گی۔ لہذا قیمت برقرار رہے، توازن برقرار رہے،
ہزاروں کوئنٹل غلہ وہ سمندر میں ڈبو دیتے ہیں، لیکن افریقی ممالک کے ان بچوں کو، ان عورتوں کو کھلانا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں سے انہیں اپنی جسمانی لذت پوری کرنے کے لیے، جسمانی خواہش پوری کرنے کے لیے چند ٹکوں میں وہاں جا کر عورتیں خریدتے ہیں، بچے خریدتے ہیں، پھر ان کو یورپ لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان سے بے حیائی کے کام کراتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے یورپ کا چہرہ، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہے۔ 4 شادیوں کا الزام وہ ہم پر لگاتے ہیں اور خود سینکڑوں عورتوں کو بغیر شادی کے رکھتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لیکن چونکہ ہمارے پاس وہ آواز نہیں ہے، ہمارے پاس وہ قلم نہیں ہے، ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے، یورپ کا ہم نے مطالعہ نہیں کیا، ان کی خرابیوں سے اور ان کے مکروہ اور سیاہ اور دھبے دار داغدار چہروں سے ہم واقف نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کے گن گایا کرتے ہیں کہ وہ تو وہ کتنی سرخ رنگت کے ہیں، سفید چمڑی کے لوگ ہیں، کتنا اچھا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کی گندگی کا یہ حال ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں جاننا چاہیے، تب آپ ان کی مروبیت سے نکلیں گے، تب آپ احساس کمتری کے اس احساس سے آپ باہر آئیں گے۔ ان کے بارے میں ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر موتی صاحب، وہ ندوے میں مسجد سے ملا ہوا ان کا مکان ہے، وہ امریکہ میں رہتے ہیں، بڑے سرجن ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپریشن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپریشن روم سے پہلے ایک کمرہ ہوتا ہے جہاں پر اپنے کپڑے اتار کر پھر جو سرجن ہوتا ہے، یعنی آپریشن جس کو کرنا ہے، وہ دوسرے کپڑے پہن کر جا کر آپریشن کرتا ہے۔ تو کہا کہ اکثر میں نے دیکھا کہ ان کی پتلونیں، ڈاکٹروں کی، امریکہ کے سرجنوں کی جو پتلونیں ٹنگی ہوتی ہیں یا ان کے جو انڈر ویئر ٹنگی ہوتی ہے، اس میں پخانہ بھرا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ہاں صفائی کا، پاکی کا کوئی تصور نہیں ہے، پانی کا کوئی استعمال نہیں ہے، کاغذ کے ٹکڑے سے وہ پوچھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پاک ہو گئے۔ اور ہم کو، آپ کو کیا کہتے ہیں؟ گندا کہتے ہیں۔ جو ہر جمعے کو نہانے والا مسلمان، دن میں 5 بار منہ دھونے والا، ہاتھ دھونے والا، پاؤں دھونے والا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ گندا ہے۔ اس لیے ہم انہیں گندے نظر آتے ہیں کہ ہمارے کپڑے اس معیار کے نہیں ہیں، ہمارے جسموں پر وہ خوشبو نہیں ہے، ہم وہ قیمتی کوٹ نہیں پہنے، وہ قیمتی پتلون نہیں پہنے ہیں، اور ہماری وہ سرخ چمڑی نہیں ہے، تو ہم انہیں غریب نظر آتے ہیں، ہم انہیں گندے نظر آتے ہیں۔ لیکن ان کی گندگی کا یہ حال ہے، ان کا حال یہاں تک ہے کہ چونکہ ان کے یہاں پانی کی قلت ہے، پانی کا استعمال وہ کم سے کم کرنا چاہتے ہیں، پاکی کا، صفائی کا کوئی تصور نہیں ہے، تو یہ جو کموڈ ہوتا ہے جس میں آدمی جا کر پخانہ کرتا ہے، ایک فلش ہے، ایک کموڈ ہوتا ہے جو جس کو ہم انگلش کہتے ہیں، اس میں بیٹھ کر جب پخانہ کرتے ہیں اور وہ چلا دیتے ہیں تو پھر اسی کے پانی سے چلو سے اچھل کر اپنا منہ دھو لیتے ہیں۔ یہ ان کی گندگی ہے، لیکن یہ گندگیاں سامنے نہیں آتی ہیں، کیونکہ وہ صرف ہماری گندگی معاشرے میں لا رہے ہیں، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بیٹیوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کے ہاں وراثت کا کوئی تصور نہیں ہے، عورت کی کوئی عزت نہیں ہے، عورت ان کے نزدیک سامان تجارت ہے، اس سے صرف فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ حال تو یہ ہے کہ جب 5 گھنٹے اگر وہاں مرد کام کرتا ہے اور اسی کمپنی میں اسی کرسی پر وہی کام ایک عورت کرتی ہے تو تنخواہوں میں فرق رکھا جاتا ہے۔ یہ ان کا ظلم ہے عورت پر۔ اور ہمارے یہاں دیکھیے، یہ کچھ ہماری اپنی خرابیاں ہیں، ہماری اپنی وہ روایات ہیں، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم نے ان روایات کی بنا پر خواتین کو کچھ زیادہ مقید کر دیا، کچھ زیادہ ان پر پابندیاں لگا دی، لیکن وہ پابندیاں شریعت نہیں لگاتی، وہ پابندیاں اسلام نہیں لگاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں سوچئے سب سے زیادہ نازک مرحلہ کب آیا تھا؟ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کے سینے کو بھیج کر کہا اقرا، آپ پریشان ہوئے، آپ نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ پاتا، میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دوبارہ بھیجا اور اتنی کس کے بھیجا کہ آپ کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر کہا پڑھیے، آپ نے وہی جواب دیا ما انا بقاری، پھر بھیجا، پھر کہا پڑھیے، تو خیر اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوتا ہے، یہی فیصلہ تھا، آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ خیر اس کے پڑھنے کے بعد اب یہاں پر بھی یہ سمجھ لیجئے کہ یورپ میں جب یورپ نے اپنے مذہب سے بغاوت کی تب ان کے یہاں علم کا چراغ جلا ہے، ورنہ جس کے ہاتھ میں کتاب دکھ جاتی تھی چرچ کی طرف سے اس کو پھانسی میں لٹکا دیا جاتا تھا۔ پورے یورپ میں کتاب نہیں ملتی تھی پڑھنے کے لیے، کوئی لائبریری نہیں تھی، علم کے دشمن تھے۔ اگر کوئی علم کی روشنی میں کوئی بات کرتا تھا
اور وہ ان کے مذہبی عقیدے کے خلاف ہوتی تھی تو اس کو سولی پہ لٹکا دیا جاتا تھا۔ علم دشمنی تو ان کے یہاں تھی، ہمارے یہاں تو اسلام کا آغاز ہی علم کی ہدایت سے ہو رہا ہے، علم کی دعوت سے ہو رہا ہے۔ اقرا کیا کہا جا رہا ہے؟ پڑھیے بسم ربک، لیکن آگے کیا بات کہی؟ اپنے رب کے نام سے۔ غلطی کیا ہوئی؟ ان کے یہاں علم تھا، بعد میں آیا، دین سے بغاوت کر کے، چرچ سے بغاوت کر کے، مذہبی لوگوں کے سے بغاوت کر کے ان کے یہاں علم آیا، اور ہمارے یہاں بغاوت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم دین سے بغاوت کریں گے تب جہالت آئے گی۔ دین سے جتنا جڑتے جائیں گے، دین سے رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، جتنا شریعت پر عمل ہوگا، اتنا ہی ہمارے یہاں علم بڑھے گا۔ کیا فرمایا؟ اقرا بسم ربک، لیکن شرط کیا ہے؟ پڑھو رب کے نام سے۔ غلطی کیا ہو رہی ہے کہ علم انسانی کا رشتہ اس میں ربانی سے کٹ گیا ہے۔ جب اس میں علم انسانی کا رشتہ اس میں ربانی سے جتنا مضبوط ہوتا جائے گا تو وہی علم نافع بنے گا۔ یورپ کا المیہ کیا ہے کہ وہاں انہوں نے علم تو حاصل کر لیا لیکن اس میں ربانی سے کاٹ کر حاصل کیا، تبھی ہیروشیما کو تباہ کیا، تبھی ناگاساکی کو تباہ کیا، تبھی عراق کو تباہ کیا، تبھی لیبیا کو تباہ کیا، تبھی جو ہے افغانستان کو تباہ کیا، تبھی غزہ کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، ہتھیار بنا لیے، ایٹم بم اور نیوکلیئر بم بنا لیے، لیکن انسان کا وہ درد نہیں ہے، انسان کی وہ محبت نہیں ہے، وہ انسانیت نہیں ہے، وہ نرمی نہیں ہے، وہ خیرخواہی نہیں ہے، وہ صرف مادیت ان کے یہاں ہے، روحانیت نہیں ہے، عقل ہے، دل نہیں ہے، آسمان سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، لہذا اپنے ذرا سے فائدے کی خاطر پورے ملکوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اگر اس میں ربانی سے ان کا رشتہ جڑا ہوا ہوتا تو آج یورپ دنیا میں تباہی کا سبب نہ بن رہا ہوتا۔ ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں اس میں ربانی ہے، علم انسانی نہیں ہے۔ ہم نے رب کو تو یاد رکھا، دین کو یاد رکھا، شریعت کو یاد رکھا، لیکن اس علم کو فراموش کر دیا جو علم ہماری وراثت تھا، جو ہماری میراث تھا، جس علم سے ہم نے آسمان پر ہم پہنچے، زمین کے نیچے ہم اترے، سمندر کی تہوں تک ہم پہنچ گئے اور دنیا کو ہم نے اپنی مٹھی میں کر لیا تھا۔ پوری دنیا پر، ایشیا ہو، افریقہ ہو، یورپ ہو، سب پر ہماری حکمرانی تھی۔ اسی علم کے نتیجے میں، انہی مسلم علماء اور مسلم دانشور اور مسلم مفکرین کے نتیجے میں، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ ہم ایک طرف ہو کر رہ گئے۔ تو اگر یورپ اس میں یعنی علم انسانی کے ساتھ اپنا رشتہ اس میں ربانی سے جوڑ لے، اسی طرح ہم اس میں ربانی سے علم انسانی کا رشتہ جوڑ لیں تو شاید دنیا میں کچھ آ جائے، دنیا میں کچھ انسانیت آ جائے، دنیا کو سکون کے ساتھ جینے کا مزہ آنے لگے، دنیا کی عمر بڑھ جائے۔ لیکن دنیا کی عمر گھٹ رہی ہے، اس لیے گھٹ رہی ہے کہ اس میں ربانی سے علم کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ لہذا اس میں ربانی سے علم انسانی کے رشتے کو جوڑنا ہوگا، اور یہ کام اگر کوئی قوم کر سکتی ہے تو وہ ہم اور آپ ہی کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ جو بتا رہا تھا کہ اسلام میں عورت کا مقام، 3 واقعات میں آپ کو سناتا ہوں مختصراً، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عورت کی کیا حیثیت تھی، خاتون کا کیا مقام تھا۔ نبی علیہ السلام پر جب یہ وحی نازل ہوئی تو آپ نے سب پڑھا ہے۔ آپ گھر پہنچتے ہیں، گھر بھی کیسا ہے؟ ایک کمرہ ہی تو ہے، ایک حجرہ ہے۔ کہاں پہنچے؟ کس کے پاس؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور اگر کیا کہا؟ زملونی زملونی اخشی علی نفسی، کہ مجھے چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو، کیونکہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ وہ جو کیفیت آپ پر طاری ہوئی، اس سے آپ کے دل پر اتنا اثر پڑا کہ آپ سمجھے کہ بچنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے کہا میری جان خطرے میں لگ رہی ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے، لہذا ٹھنڈک لگ رہی ہے، جوڑی آ رہی ہے، مجھے چادر اڑا دو۔ اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ اس موقع پر سوچیے اپنے اوپر رکھ کر، ایسا نازک مرحلہ ہو، اس سے زیادہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں کوئی نازک موقع شاید ہی آیا ہو۔ اس وقت آپ آتے ہیں، اس وقت آپ کی زوجہ محترمہ خاتونی تو ہیں،
کہیں کی آکسفورڈ کیمبرج اور ہارورڈ کی ڈگری لیے ہوئے نہیں ہے، وہ گھریلو خاتون ہیں. آپ آ کر ان سے یہ بات کہتے ہیں، وہ کیا جواب دیتی ہیں؟ کلا کلا، ہرگز نہیں، جو ڈر آپ محسوس کر رہے ہیں مت ڈریے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. واللہ، کلا واللہ. اس کے بعد کیا فرمایا؟ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا. سمجھا؟ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچے گا، آپ کو کبھی بھی کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا ہوگا. کس دعوے سے کہہ رہی ہیں، کس یقین سے کہہ رہی ہیں؟ ہم آپ ہوتے تو کہتے بھائی تم کون ہوتی ہو، تم کیا سمجھتی ہو، تم نے کون سی دنیا دیکھی ہے، تمہیں کون سا تجربہ ہے، کہاں سے تم نے علم حاصل کیا ہے؟ چھوڑو، مجھے چپ چاپ لیٹے رہنے دو، مجھے سوچنے دو، مجھے غور کرنے دو. میں اپنے کسی دوست سے مشورہ کر لوں گا، کسی ساتھی سے مشورہ کر لوں گا. تم گھر کی چار دیواری میں رہنے والی، تم کہاں بیچ میں بول رہی ہو؟ لیکن اگلی ان کی تقریر سنیے، کیا فرمایا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اب اس کے بعد جو باتیں انہوں نے کہیں، یہ ہماری بہنوں کو بھی سننا چاہیے. ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے مواقع پر مردوں کا، چاہے وہ بھائی کی شکل میں ہو، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو، یا وہ بیٹے کی شکل میں ہو، یا وہ شوہر کی شکل میں ہو، ان موقع پر ان کو ساتھ دینا ہے، کھڑا ہونا ہے، ہمت بڑھانا ہے. ایک خاتون ہمت بڑھا رہی ہیں، اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی کوئی مرد نہیں دے رہا ہے، آپ کو ڈھارس کوئی مرد نہیں بندھا رہا ہے، آپ کو اطمینان کوئی مرد نہیں دلا رہا ہے، آپ کی ہمت کوئی مرد نہیں بڑھا رہا ہے. ایک خاتون ہے، گھر میں رہنے والی خاتون. اس کے بعد فرمایا انک لتصل الرحیم، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. ہماری بہنوں کو غور کرنا چاہیے، صلہ رحمی کا زیادہ تر دار و مدار خواتین پر ہے. خواتین چاہیں گی تو رشتے جڑیں گے، خواتین چاہیں گی تو رشتے ٹوٹیں گے. ایک خاتون بیاہ کر آتی ہیں، وہی بیٹا جو ماں کے ساتھ رہ رہا ہے، باپ کے ساتھ رہ رہا ہے، بھائی کے ساتھ رہتا ہے، خاتون آتے ہی کیا کرتی ہے؟ توڑ پھوڑ شروع کر دیتی ہے کہ بھائی ہمیں تو الگ گھر لے کر دو، ہم تو ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمارا چولہا الگ کر دو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ زیادہ تر گھروں میں یہ ہو رہا ہے. اور حضور اب اس کے بعد جب شوہر کو نقصان پہنچتا ہے، گھر برباد ہوتا ہے، گھر تباہ ہوتا ہے، مالی بحران کا شکار ہوتا ہے، اور بیماریوں میں وہ مبتلا ہوتا ہے، تب یہ خیال نہیں آتا. حفاظت کا وعدہ کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے؟ کہ انک لتصل الرحم، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے جوڑتے ہیں. وتحمل الکل، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. تو اگر ایک بہو ساس کا بوجھ اٹھا رہی ہے، سسر کا بوجھ اٹھا رہی ہے، مجبور اللاچار دیور یا جیٹ کا بوجھ اٹھا رہی ہے، تو کیا غلط کر رہی ہے؟ اگر کر رہی ہے تو اپنے حق میں کر رہی ہے، اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا. لتحمل الکل وتقری الضیف، لیکن دونوں چیزیں خواتین سے تعلق رکھتی ہیں. وتقری الضیف، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، آپ مہمانوں کا خیال کرتے ہیں. مہمانوں کا تعلق بھی کس سے؟ خواتین سے. ان کے میکے کا کوئی آ جائے تو پھر دسترخوان دیکھیے، انواع و اقسام کے کھانے اس میں سجا دیے جائیں گے، ایسی ایسی چٹنیاں بنا کر رکھ دی جائیں گی کہ آدمی حیرت میں پڑ جائے گا. صاحب پیاز ایسی بھی کاٹی جا سکتی ہے، ٹماٹر ایسا بھی چھیلا جا سکتا ہے. اور وہی سسرال سے کوئی آ گیا تو پھر دیکھیے سر میں درد ہو رہا ہے، بھئی آج تم سے کچھ پک نہیں پائے گا، ذرا ہوٹل سے منگا لیے. دو چہرے، تو گھر برباد ہوگا یا آباد ہوگا. تقری الضیف. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وتعین علی نوائب الحق، حق کے معاملات میں آپ سب کی مدد کرتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت خدیجہ جو بات کہہ رہی ہیں کہ آپ میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، لہذا آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے، اطمینان رکھیے. تو ہم میں سے ہر شخص کو یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے نازک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بڑھانے والا مرد نہیں بلکہ خاتون ہے. اور آپ ان کی بات بڑی دھیان سے سن رہے ہیں، بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، اور آپ کا دل پھیل رہا ہے.
اطمینان پیدا ہو رہا ہے، آپ کو سکون آ رہا ہے، آپ کو قرار آ رہا ہے۔ اسی طرح دوسرا موقع آپ حدیث شریف میں آپ پڑھ چکے ہیں، تب صلح حدیبیہ بخاری کی حدیث بھی ہے۔ کیا ہوا تھا؟ جو واقعہ پیش آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت کیا تھی؟ ٹھیک، بقیہ صحابہ کرام کی حالت کیا تھی؟ کتنی آرزوؤں کے ساتھ گئے تھے، کتنی تمناؤں کے ساتھ گئے تھے، کتنی محبت کعبے کے لیے ان کے اندر پائی جاتی تھی، کتنا شوق تھا کعبے کے دیدار کا، کعبے کی زیارت کا۔ لیکن کچھ حالات ایسے بنے کہ واپسی کرنا پڑ رہی تھی۔ اتنا اثر پڑا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے لیے صحابہ کرام کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ جب آپ وضو فرماتے تھے تو پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے۔ آپ کے منہ سے نکلنے والا لعاب اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم میں مل لیا کرتے تھے۔ آپ اشارہ کرتے تھے، اس طرح لپکتے تھے کہ آپس میں لڑ بھڑ جاتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی کیفیت تھی، اور یہی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تھی، آپ کی نگاہوں میں تھی، اس کا تجربہ تھا۔ لیکن یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی جانور ذبح کر لو، کوئی جانور ذبح نہیں کر رہا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں بال مونڈ لو، کوئی بال نہیں مونڈ رہا ہے۔ ایسی حکم عدولی، ایسی خلاف ورزی، ایسی بے توجہی، ایسی بے خیالی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل خون کے آنسو نہ رو رہا ہو تو آپ حیرت میں پڑ جائیں۔ یعنی آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ صحابہ جان نچھاور کرنے والے، جان قربان کرنے والے، ایک ایک اشارے پر دوڑنے والے، اور میں زبان سے چلا کر کہہ رہا ہوں یہ کر لو، یہ کر لو، اور کوئی کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی ہے، کوئی جنبش بھی نہیں کر رہا ہے، کوئی کھڑا ہونے کی کوشش بھی نہیں کر رہا ہے۔ تو اگر یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے، کوئی باپ اپنی اولاد سے جو بڑی مطیع فرما بردار ہو، اس سے کوئی کام کہے اور وہ آرام سے یوں ہی بیٹھا ہو، نہ اٹھے، باپ کے دل کا کیا حال ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو سوچئے کہ جس طرح وہ پہلا موقع کتنا نازک تھا، ویسے یہ موقع بھی آپ کی زندگی میں کتنا نازک ہے۔ آپ مایوس ہو کر تشریف لائے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور ان سے جا کر پورا ماجرا ان کے سامنے رکھا کہ آج تو یہ حال ہو گیا، میں کہہ رہا ہوں، اور یہی جان قربان کرنے والے صحابہ کوئی کھڑا بھی نہیں ہو رہا ہے۔ کس درد کے ساتھ، کس تڑپ اور بے قراری کے ساتھ آپ نے یہ بات کہی ہوگی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اب آدمی یہ کہتا ہے کہ عورت تو ناقص العقل ہے، اس کی عقلی نہیں ہوتی۔ ارے ناقص العقل ہو کہنے کا مطلب تو سمجھنا چاہیے بھائی کہ ناقص العقل کیوں کہا گیا ہے، اور الرجال قوامون، قوامون سے کیا مراد ہے؟ نہ قوامون کا مطلب سمجھ رہے ہیں، نہ ناقصات العقل کا مفہوم سمجھ رہے ہیں، بس وہ عورت ناقص العقل ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ عورت ناقص العقل ہے، عورت ناقص العقل ہے، اور مرد ارے وہ تو قوام ہے، وہ تو قوام ہے۔ ارے قوام کا مطلب سمجھو، اس کا مطلب کیا ہے؟ قوام کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ناقصات العقل جو کہا گیا وہ کیوں کہا گیا؟ غلط ترجمہ مت کرو، غلط اس کی تشریح یا تفسیر مت کرو، غلط فہمی میں مبتلا مت کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے مزاج شناس، یہ ان کی دور اندیشی، ان کی حکمت، ان کی دانائی، ان کی عقل مندی، وہ سمجھ گئی کہ اس وقت جو کیفیت ہے، جو غم ہے، جو صدمہ ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ کانوں کو بہرا کر دیا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک صحابی گزرے، سلام کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد ہی کا واقعہ ہے، سلام کیا، جواب نہیں دیا، اچنبھے میں پڑ گئے کہ آپ کی زندگی میں تو کبھی ایسا ہوتا نہیں تھا، سلام کے جواب فوراً ملتا تھا، اب آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اتنے فاصلے بڑھ گئے، اتنی دوریاں پیدا ہو گئیں کہ سلام کر رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے ہیں۔ جا کر شکایت کی، پھر آئے، پھر سلام کیا تو جواب دیا۔ تو جب پوچھا کہ پہلی بار میں جواب نہیں دیا تو انہوں نے کیا کہا
کہ اتنا اثر تھا کہ گویا کان سن ہی نہیں رہے تھے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، اتنا سخت صدمہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ نہ آنکھ دیکھ رہی ہے اور نہ کان سن رہے ہیں، اور سن بھی رہے ہوں تو سمجھ نہیں رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی کیفیت یہی تھی، آپ کہہ رہے تھے لیکن ان کے دماغ پر تو کعبہ سوار تھا، وہ تو ان کی آنکھوں میں تو کعبہ بسا ہوا تھا، ان کے کانوں میں تو لبیک کی صدائیں گونج رہی تھی، وہ آپ کی آواز کا وہ مطلب ہی نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ ایسا ہے آپ کسی سے کچھ نہ کہیے، آپ خود جائیے اپنے جانور ذبح کیجئے اور اپنے بال مونڈیجئے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ صحابہ کرام جب آپ کو کرتا دیکھیں گے تو برداشت نہیں کر پائیں گے، سارا غم، سارا صدمہ، سارا رنج سب کافور ہو جائے، سب بھول بھال کے وہ سنت پر عمل کرنے لگیں گے، کیونکہ سنت کے ایسے وہ مطیع فرما بردار ہیں۔ لہذا نبی علیہ السلام نے جانور ذبح کیا، بس آپ کا ذبح کرنا تھا کہ ہر صحابی کی چھری چلنے لگی، آپ نے بال اپنے مونڈے، بس پھر کیا تھا، سب ایک دوسرے کے بال مونڈنے لگے، اور جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ صدمہ، غم، رنج، کیا ہاتھ صحیح چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ اس صدمے کی حالت میں ہاتھ جو چل رہا تھا استرے و بلیڈ والا، تو ایک دوسرے کے سروں کا انہوں نے گویا کھال ادھیڑ کے رکھ دی، یہ روایات میں کھال ادھیڑ دی۔ کیوں؟ جب بھی اس طرح تیزی کے ساتھ، بے خیالی کے ساتھ چلے گا تو کھال تو ادھڑے گی نہیں ادھڑے گی، تو یہ حال تھا، لیکن بال مونڈے اور جانور ذبح کیے۔ تو اندازہ لگائیے پہلا موقع اور یہ دوسرا موقع، دونوں میں کس کا کردار سامنے آ رہا ہے؟ کسی مرد کا نہیں آ رہا ہے۔ مشورہ کون دے رہا ہے؟ کوئی مرد نہیں دے رہا ہے، مشورہ دینے والی خاتون، مشورے پر عمل کرنے والے کون؟ نبی علیہ السلام۔ تو اس سے ہماری بہنوں کو اپنے مقام اور مرتبے کو پہچاننا چاہیے۔ تیسری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خیال آیا کہ مہر کی رقم متعین کر دی جائے، سمجھے آپ؟ تو انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مشورہ کیا، اور قرآن کریم میں یہ جو آیت ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، قرآن کریم کی آیت سامنے رکھیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ساتھ مہر کی رقم متعین کرنے کے لیے مشورہ کر رہے ہیں، اسی درمیان مشورہ بالکل طے پانے والا ہے، سب ایک رائے ہو رہے ہیں، اچانک حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ آواز لگاتی ہیں کہ یہ غلط کرنے جا رہے ہو تم لوگ۔ کس سے کہہ رہی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بقیہ دوسرے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، سب مردوں ہی کا تو غلبہ ہے، مردوں ہی کی تو حکومت ہے، مردوں ہی کو تو اقتدار ہے، منسٹری میں کوئی عورت نہیں ہے، وزارت میں کوئی عورت نہیں ہے، کوئی خاتون نہیں ہے، باہر سے ایک مشورہ آ رہا ہے، کیا کہ قرآن کریم میں اس کو متعین نہیں کیا گیا ہے، مطلق رکھا گیا ہے، لفظ قنطار کا استعمال ہوا ہے، اس کو مطلق رکھا گیا ہے، لہذا تم کون ہوتے ہو مقید کرنے والے؟ یہ جرأت کس نے کی؟ اس موقع پر صحیح مشورہ کس نے دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کون ہوتی ہو بولنے والی مردوں کے اس مجمع میں، تمہاری آواز حرام ہے، کیسے تمہاری آواز یہاں پر آ گئی، تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی، کیسے تم بولی مردوں کے درمیان، مردوں کے بیچ میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا تھا؟ کانا وقافا عند کتاب اللہ، قرآن کریم جو بھی وہ رائے ان کی بن رہی ہو، لیکن اگر کسی نے قرآن کریم کا حکم سنا دیا وہیں ٹھہر جاتے تھے، وہیں پر ان کی زبان پر اور ان کے دماغ پر بریک لگ جاتا تھا، اتنا وقاف عند کتاب اللہ ان کا لقب ہے گویا یہ، بس قرآن کریم کی اس آیت کو سننا تھا کہ وہیں پر وہ رک گئے، اور انہوں نے یہ جو رائے لی جا رہی تھی یا مشورہ کیا جا رہا تھا وہ انہوں نے مجلس برخاست کر دی۔ تو یہ تین مثالیں ہماری خواتین کے لیے۔ اب میں اس حدیث کی روشنی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پہلے حدیث آپ نے پڑھی اور یہ جو حدیث پڑھی اور یہ جو قرآن کریم کی آیت امام بخاری نے
نقل کی کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ انسان کے اعمال اور اس کے اقوال تولے جائیں گے۔ سنیے، اعمال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے۔ قول کی اہمیت کو کم نہ سمجھیے، یہی قول، یہی منہ سے نکلنے والی جملے، باتیں آپ کو جنت بھی پہنچا سکتی ہیں اور یہی آپ کو جہنم میں بھی داخل کر سکتی ہیں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، دو کلمے رحمان کو بہت محبوب ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے غفار، ستار، قہار بھی لایا جا سکتا تھا۔ کلمتانی حبیبتانی الی القہاری یہ بھی لا سکتے تھے، الی الجباری یہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن رحمان کی جو صفت ہے، رحمت کا جو تقاضا ہے، ایک طرف محبت اور پھر محبت کرنے والا کون؟ جو رحمان ہو، جو رحیم ہو، تو سوچئے محبوب کا کیا عالم ہوگا پھر۔ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان، زبان سے ان کو نکالنا بہت آسان ہے، یعنی اس میں جو حروف ہیں وہ حروف کی ادائیگی میں کوئی دشواری نہیں ہے، ورنہ بعض حروف ایسے ہوتے ہیں تھوڑا سا زبان کو ٹیڑھا میڑھا کرنا پڑتا ہے تب نکلتے ہیں، جیسے ضاد ہے، ظا ہے، لیکن یہ جو الفاظ حروف اس میں استعمال ہوئے ہیں، ان میں کا ہر حرف دوسرے حروف کے مقابلے میں زبان سے اس کا ادا کرنا بہت آسان ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، زبان پر تو بہت آسان، لیکن ترازو کے پلڑے میں جب اعمال نامے کے ساتھ ان کو رکھا جائے گا ایک عمل کی شکل میں تو بڑے وزنی ہوں گے، اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ کیوں اللہ کو اتنے پسند ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے، اس میں توحید کا اعلان کیا جا رہا ہے، توحید الوہیت کا بھی اعلان ہو رہا ہے اور توحید ربوبیت کا بھی اس میں اعلان ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا جلال بھی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا جمال بھی ہے، لہذا یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ اب پہلی حدیث اور یہ حدیث، پہلی میں اعمال کے لیے کیا کہا گیا؟ نیتیں، یہاں نیت کے بعد کچھ نہیں کہی جا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کلمات میں شاید ہی کوئی شخص ہو جو ریاکاری کے طور پر ان کلمات کو نکالتا ہو۔ تسبیح میں ریاکاری ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، نظر آتی ہے، نماز نظر آتی ہے، وہ تمام اعمال جو نظر آتے ہیں یا سنے جاتے ہیں ان میں ریاکاری کا امکان ہے، لیکن زبان میں اندر ہی اندر سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ کہے، صبح سے شام تک آپ ہزاروں بار کہہ دیں گے، نہ کوئی سنے گا، نہ کوئی دیکھے گا، نہ کوئی جانے گا، تو یہاں ریاکاری کا امکان بہت کم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ریاکاری سے عمل کیا ہوتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے، نیت سے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ایک مثال، ایک غبارہ ہے، ٹھیک، توڑا غبارہ ہوتا ہے، آپ اس میں ہوا بھرتے جائیے، پھولتا جاتا ہے کہ نہیں پھولتا جاتا ہے؟ جتنا ہوا بھریں گے اتنا ہی وہ پھولے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح ہوا بھرنے سے غبارہ کیا ہوتا ہے؟ پھولتا ہے، ویسے ہی نیت سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا سائز بھی بڑھ، جیسے وہ دوسری حدیث میں کیا تھا؟ تملأ ما بین السماء والارض، آسمان و زمین کو وہ چیز بھر دیتی ہے، تو وہاں حجم بڑھا، اور یہاں کا کیا بتایا جا رہا ہے؟ وزن۔ تو معلوم ہوا کہ نیت سے عمل کا سائز بھی بڑھتا ہے اور اس میں وزن بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں گنتی نہیں چلتی، اگر گنتی چلتی، تعداد دیکھی جاتی، تو عام طور پر غریب پیچھے رہ جاتے، امیر آگے چلے جاتے۔ ایک شخص حیثیت رکھتا ہے، اس نے 50 کمبل بانٹے، ایک شخص
غریب ہے وہ ایک ہی کمبل دے سکتا ہے۔ فرق دونوں میں کیا ہے؟ اس غریب نے رات کے اندھیرے میں جا کر کسی دوسرے غریب کا دروازہ کھٹکھٹا کر خاموشی کے ساتھ کیا کیا؟ ایک کمبل اس کے اوپر اڑا دیا۔ اور ایک امیر شخص نے 50 کمبل ایک اسٹیج لگا کر اعلان کروا کر تقسیم کروائے۔ تو اگر تعداد پر فیصلہ ہوتا تو وہ امیر آگے نکل جاتا اور وہ غریب پیچھے رہ جاتا، اور یہ ہمیشہ رہتا۔ ایک طاقتور کئی رکعت نماز پڑھ سکتا ہے، اور ایک غریب، ایک کمزور بیمار 2 رکعت بھی پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے۔ لیکن وہ 2 رکعت جس جذبے کے ساتھ پڑھ رہا ہے، وہ جذبہ یہ ہے کہ اے اللہ، کاش کہ میں بھی صحت مند ہوتا، میں بھی بیمار نہ ہوتا، میں بھی 1-1 گھنٹے 2-2 گھنٹے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا تو میں بھی اسی طرح پڑھتا، میں بھی اتنی لمبی نیت باندھتا کہ میرے پاؤں پہ ورم آ جاتا جیسا کہ نبی علیہ السلام کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ تو اگرچہ یہ 5 ہی منٹ میں اس نے نماز پوری کر لی، لیکن اس کے دل میں خیال کیا تھا کہ اگر صحت ہوتی 2 گھنٹے کی رکعت ہوتی تو اس کو 2 گھنٹے کا ثواب مل جائے گا۔ تو ہماری بہنیں، ان کو یہ خیال آتا ہے کہ مرد باہر رہتے ہیں، ان کو نیکی کرنے کے مواقع زیادہ ملتے ہیں، ہمیں نیکی کے مواقع بہت کم ملتے ہیں، لہذا مرد آگے بڑھ جائیں گے اور ہم ان سے پیچھے رہ جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب علم ہوا کہ باندیاں آئی ہیں تقسیم کے لیے، یاد ہوگا، تو ان سے لوگوں نے کہا، ان کی پڑوسن جو ہوں گی انہوں نے کہا، رشتہ دار خواتینوں نے کہا کہ بھائی تمہارے والد ہیں، سب کو باندیاں بانٹ رہے ہیں، غلاموں کی تقسیم ہو رہی ہے، تم بھی جا کر کیا کر لو، ایک باندی تم بھی لے لو، ہاتھ میں تمہارے گٹے پڑ جاتے ہیں، چکی چلاتے چلاتے، گیہوں پیستے پیستے، برتن مانجتے مانجتے، چولہے میں پھگنی سے آگ دہکاتے دہکاتے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، کپڑے خراب ہو رہے ہیں، ہاتھ میں گٹے پڑ رہے ہیں، تو جا کر مانگ لو۔ وہ گئیں، بڑی مشکل سے گئیں اور بڑی مشکل سے عرض کیا، تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو۔ اب آپ یہ حدیث رکھیے، خواتین سے مخاطب ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیا مسالہ پیستے ہوئے یا مسالہ بھونتے ہوئے یا سل میں بٹا چلاتے ہوئے، برتن مانجتے ہوئے، سلائی کپڑے کرتے ہوئے، کپڑے ٹانکتے ہوئے، کیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے میں کوئی دشواری ہے؟ سب سے بڑی نیکی، سب سے وزنی عمل ہے، کیوں چھوڑ رہی ہو بھائی؟ تم سے کس نے کہا کہ تم بھی باہر جا کر جو ہے لائن لگا کر یہ کام کرو وہ کام کرو؟ وہ نیکی جو مرد دسیوں جوکھم اٹھا کر کرنے پر کامیاب ہوتا ہے، پسینہ بہا کر کامیاب ہوتا ہے، تکلیفیں اور مشقتیں اٹھا کر کامیاب ہوتا ہے، دھکے جھیل کر کامیاب ہوتا ہے، تمہیں گھر میں کمرے کے اندر تخت پر بیٹھ کر اس سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کا موقع مل سکتا ہے، بشرط کہ دل تمہارا اس پر آمادہ ہو۔ تو وہ کام کیوں نہیں کر رہی ہو؟ کیوں شکوہ کر رہی ہو کہ مردوں کو مواقع زیادہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں گھر میں بیٹھ کر وہ موقع دے دیا جس میں کوئی تھکن نہیں، کوئی الجھن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی خرچ نہیں، کوئی دقت نہیں، تو وہ تو تم کام کر نہیں رہی ہو، اور وہ کام جو مردوں کے ذمے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے تیار کھڑی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے یا ثواب کے لیے کرنا نہیں چاہتی ہو، تم باہر کی دنیا دیکھنا چاہتی ہو، تم بھی باہر نکلنا چاہتی ہو، تم بھی مرد کی شانے بچانے کھڑا ہونا چاہتی ہو، تم بھی تھوڑی تفریح چاہتی ہو،
تم بھی تھوڑی باہر کا مزہ لینا چاہتی ہو، یہ تمہارا مقصد ہے۔ اگر مقصد ثواب ہوتا تو اس سے زیادہ ثواب تمہیں گھر کی چار دیواری میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کیوں نہیں لے رہی ہو وہ ثواب؟ کیوں نہیں غبارے کو پھلا پھلا کے بڑھا رہی ہو؟ کیوں نہیں اس نیکی میں وزن پہ وزن ڈال رہی ہو؟ باٹ پہ باٹ اس میں ڈالنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہو جاتی ہو؟ تمہاری خواتین کے سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ نصیحت ہونی چاہیے۔ کیا فرمایا آپ نے کہ تسبیح پڑھ لو۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک طرف کہ تم نیکیوں میں اضافہ کر سکتی ہو، مردوں سے آگے نکل سکتی ہو، اور دوسری یہ جو عام طور پر اب مدرسوں سے فارغ ہونے والی بچیوں کے سلسلے میں یہ شکایتیں عام ہوتی جا رہی ہیں کہ جب پڑھ کر وہ فارغ آتی ہیں تو اپنے کو عالمہ جب سمجھنے لگتی ہیں تو پھر وہ گھر کے کام کاج میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتی ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے مسالہ پیسو، ہم تو ہدایہ پڑھ کے آئے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ برتن مانجو، ہم تو بخاری پڑھ کر آئیں، بخاری پڑھ کر آگے برتن مانجیں، کیا اسی لیے پڑھا تھا ہم نے؟ تو نبی کی بیٹی سے بڑھ کر تو آپ نہیں ہو سکتی ہو، اس سے زیادہ شان تو آپ کو نہیں حاصل ہو سکتی، اس سے بڑا مقام اور مرتبہ تو آپ کو نہیں مل سکتا۔ نبی ہوتے ہوئے، باندھی دینے کی قدرت رکھتے ہوئے بھی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، برتن تو تمہیں ہی مانجنا ہے، جھاڑو تمہیں ہی لگانا ہے، پوچھا تمہیں ہی لگانا ہے، کیونکہ عورت کی یہ ذمہ داری ہے، وہ تمہیں کرنی ہوگی۔ باقی ثواب اس طرح حاصل کرو تو تم جب برتن مانجتے ہوئے، مسالہ پیستے ہوئے، مسالہ بھونتے ہوئے، برتن کو دھوتے ہوئے، پلیٹوں کو صاف کرتے ہوئے، گھر میں جھاڑو پوچھا لگاتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ کلمات پڑھتی جاؤ گی اور اس کو ایک اپنی ذمہ داری سمجھ کر جو شریعت کی طرف سے تم پر عائد ہوتی ہے انجام دیتی جاؤ گی، تو ایک طرف تمہاری زبان ثواب پہ ثواب کماتی جائے گی، دوسری طرف تمہارے جو ہاتھ چل رہے ہیں وہ بھی شریعت کے حکم کے مطابق کام کر رہے ہیں، لہذا وہ بھی ثواب، جھاڑو دینا ثواب، برتن مانجنا ثواب، جھاڑو پوچھا لگانا ثواب، برتن دھونا ثواب، شوہر کے لیے بننا سنورنا ثواب۔ عورت کو حکم دیا گیا کہ نہیں دیا گیا ہے کہ شوہر کے آنے سے پہلے اپنے کو سنوار لو، اپنے کو سجا لو؟ شوہر سے کیا کہا گیا ہے؟ گھر میں آؤ تو پہلے اطلاع دے دو تاکہ تمہاری بیوی ایسا نہ ہو کہ جب تم داخل ہو تو اس کے ہاتھ میں وہ پھکنی ہو اور تم سہم کر پیچھے ہٹ جاؤ کہ اب سر پر پڑی تب پڑی، کیونکہ 2 دن کہہ کے گئے تھے 4 دن میں آ رہے ہو۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو بات بہرحال کہاں سے کہاں نکل گئی۔ خیر، اب آخری بات یہ بھی بہت اہم ہے کہ آپ نے جیسا کہا گیا کہ اپنے نیت سے، نیت نہیں ہے تو اعمال آپ کے بیکار ہو گئے۔ ٹھیک، آپ یہاں سے گئے بظاہر بہت نمازیں پڑھ کر، بہت خیرات دے کر، بہت صدقات دے کر، لیکن چونکہ سارے کام آپ نے کیسے کیے تھے؟ بے نیت کیے تھے نا۔ تو وہاں آپ جب پہنچے تو آپ کیا تھے؟ خالی ہاتھ ہی تو ہوں گے۔ ایک دوسرا پہلو بڑا خطرناک، جس کی طرف توجہ بہت کم ہوتی ہے، اور باقی اگر آدمی سوچ لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ہل جائے۔ وہ کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا من المفلس، کہ مفلس کون ہے؟ مفلس سمجھتے ہیں خالی ہاتھ، تنگ دست۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ پیسہ ہو نہ سامان ہو۔ ہم سے آپ سے بھی اگر سوال ہوتا تو یہی جواب ہم آپ بھی دیتے۔ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المفلس من امتی، کہ دنیا کی نظروں میں تو مفلس ہوگا وہ شخص جس کے پاس پیسہ نہ ہو، گھر نہ ہو، سواری نہ ہو، سامان نہ ہو، لیکن میری امت کا مفلس وہ ہوگا من یأتی یوم القیامہ۔ یہ حدیث یاد کر لیجیے، کچھ پتہ نہیں ہمارا اور آپ کا۔ من یأتی یوم القیامہ، کہ جو قیامت کے دن آئے گا، بصلاۃ، نمازیں لے کر آئے گا، وزکوٰۃ، زکوٰۃ لے کر آئے گا، وصوم،
روزے لے کر آئے گا، اور بقیہ نیکیاں آپ خود بھی شامل کر سکتے ہیں کہ حج بھی لے کر آئے گا، یہ بھی لے کر آئے گا، مدرسے کی نظامت بھی لے کر آئے گا، مدرسے کا اہتمام بھی لے کر آئے گا، قرأت کی ساری شہادتیں بھی لے کر آئے گا، عالمیت کی ڈگری بھی لے کر آئے گا، بخاری سر پہ رکھ کے آئے گا، سب کا آئے گا، ٹھیک۔ وَيَأْتِي، آگے کیا فرمان ہے؟ لیکن وہ آئے گا اس طور پر کہ قذف ھذا، اس پر تہمت لگائی، سفک دم ھذا، اس کا خون بہایا، وضرب ھذا، اس کو مارا، اس کی غیبت کی، اس کی چغل خوری کی، اس سے بدگمانی کی، اس پر الزام لگایا، اس کا پیسہ مارا، اس کی زمین پر قبضہ کیا، اس کو دھوکہ دیا، اس کے ساتھ فراڈ کیا، اس کے ساتھ بدعہدی کی، اور اس کو جو ہے اس کے خلاف جھوٹی گواہی دی، اس کے خلاف جھوٹی اور فرضی کاغذات تیار کر کے مقدمہ اپنے حق میں کروا لیا، یہ سب بھی اس نے کام کیے ہوں گے۔ اب جب قیامت میں آئے گا تو بڑا نازک موقع ہوگا۔ وہ دنیا سے گیا بڑی عبادتیں لے کر، خوب نمازیں، خوب تہجد، خوب نوافل، خوب تسبیحات، خوب استغفار، خوب اوراد، خوب اذکار، خوب صدقات، خوب خیرات، جو بھی نیکی ہو سکتی تھی وہ اس نے دنیا میں کی، اور جتنی زیادہ کر سکتا تھا اتنی زیادہ اس نے کی، لیکن ساتھ ساتھ یہ کام بھی اس نے کیے۔ ان کی زمین ہتھیا لی، ان کو گالی بک دی، ان کی پگڑی اچھال دی، ان پر تہمت لگا دی، ان کے خلاف جھوٹی گواہی دے دی، ان کو دھوکہ دے دیا، ان کا پیسہ مار دیا، ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی اور بیمانی کر لی، یعنی جو بھی بیمانی کی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ سب اس نے وہ بھی کی۔ اب سوچئے، آپ دنیا میں جس کو گالی دے رہے ہیں، جس پر تہمت لگا رہے ہیں، جس کے خلاف جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، وہ آپ کا اپنا ہوگا دشمن ہوگا؟ کون ہوگا وہ؟ دشمن اپنا ہوگا؟ اپنا کہاں سے ہوگا بھائی؟ آپ جس کو گالی دیں گے یا باپ کو دیں گے، چچا کو دیں گے، ارے جس سے آپ کی لڑائی ہوگی، جس سے آپ کا بگاڑ ہوگا، جس سے آپ کو نفرت ہوگی، جس سے آپ کا کوئی جھگڑا ہوگا، اسی کو تو گالی دیں گے نا۔ اب آپ وہاں پہنچے اور بڑے خوش خرم، بڑے اطمینان سے سینہ خوب چوڑا کر کے، گردن تان کر قطب مینار کی طرف پہنچے۔ ارے اتنی نیکیاں لایا ہوں، ارے سیدھا جاؤں گا، پل صراط سے تو دوڑتا ہوا گزروں گا، وہ خود ہو سکتا ہے مجھے ڈھکیل دے ادھر جنت کی طرف، دیکھ کر ارے آپ آئے ہیں اتنی نیکیاں لے کر، آپ کو تو آئیے تشریف لائیں۔ اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ گیا ہوگا وہاں، اور وہاں کیا ہوگا؟ وہاں وہ سب آئیں گے، لائن لگی ہے یہاں سے وہاں تک پلیٹ فارم پہ کہ صاحب میری زمین ماری، میرے ساتھ اس نے یہ حرکت کی، میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا، میرا حق دلایا جائے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، وہاں تو انصاف کا ترازو لگا ہوا ہے، وہاں کسی کی رشتہ داری نہیں چلے گی، کوئی نسبت کام نہیں آئے گی، وہاں تو اعمال کا سارا معاملہ ہے، لہٰذا اب بلایا جائے گا، اور وہاں تبادلے میں نیکیاں چلیں گی، گناہ چلیں گے، وہاں سکہ نہیں چلے گا، وہاں وہ زمین جائیداد کا تبادلہ نہیں ہوگا کہ بھئی میں نے ان کی زمین 1 بیگھہ لے لی تھی، چلو آپ یہاں پر اب یہ میدان حشر ہے، قیامت کا دن ہے، تو میں 1 کی بجائے تمہیں 10 بیگھہ دینے کو تیار ہوں، لے لو، یہ نہیں چلے گا وہاں۔ کھوٹا سکہ کہاں چلتا ہے؟ یہ سکے کھوٹے ہو چکے، یہ دنیا میں چلتے تھے، وہاں جو سکہ چلے گا وہ نیکی کا ہوگا۔ لہذا زمین کے بدلے، گالی کے بدلے، تہمت کے بدلے، بدگمانی کے بدلے، ٹوہمے لگنے کے بدلے، رسوا کرنے کے بدلے، اسی دشمن کو آپ کتنی ادب کے ساتھ اپنی نمازیں دے رہے ہوں گے۔ یہ لیجئے صاحب، اچھا آپ ہیں، یہ آپ زکوٰۃ لے لیجئے، آپ ہیں، آپ میرے روزے لے لیجئے، آپ ہیں، ہاں جو میں نے 100 کمبل تقسیم کرے تھے وہ کمبل آپ کے لیے، یہ مدرسہ جو میں نے بنوایا یہ آپ کے لیے، یہ مسجد یہ آپ کے کھاتے میں۔ کیا حسرت کا عالم ہوگا کہ جو نیکیاں آپ لے کر گئے تھے، عبادت کی جتنی شکلیں ہو سکتی تھیں سب آپ بٹور کر لے گئے تھے، اور سب اپنے دشمنوں کو آپ بانٹتے جا رہے ہیں، خالی ہاتھ ہو رہے ہیں، آپ کا ذخیرہ کم ہو رہا ہے۔ 10 مسجدیں بنوائیں، اب 1 ہی بچی، ایک اور آ گیا، وہ بھی چلی گئی۔
اتنی نمازیں تھیں، اتنی رکعتیں تھیں، سب ختم ہو گئیں، 10 بچی ہیں، اس کو آپ دبائے بیٹھے ہیں کہ یہ نہ چلی جائیں. ایک وہ ادھر سے آ گیا پیچھے سے کہ بھیا میرا بھی معاملہ ہے، وہ 10 بھی چلی گئیں، خالی ہاتھ ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر کھڑے میں ہیں لوگ. دنیا میں تو آپ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے بھائی. تو اب جو آپ سے آپ کے ہاتھوں ستایا ہوا تھا، جو آپ کے ہاتھوں رسوا ہوا تھا، جو آپ کے ہاتھوں ذلیل ہوا تھا، جس کو آپ کی وجہ سے نقصان پہنچا تھا، جس کی عزت آپ کی وجہ سے خطرے میں پڑی تھی، جس کی پگڑی آپ کی وجہ سے اچھلی تھی، جس کی ٹوپی آپ کی وجہ سے زمین پر گری تھی اور روندی گئی تھی، وہ سب کھڑے ہیں. اب ان کی نیکیاں کے ساتھ آپ کی نیکیاں بھی چلی گئیں، اور انہوں نے جو گناہ کیے تھے، جن کو آپ کی نیکیاں نہیں مل پا رہی کیونکہ آپ کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے، اب ان کے گناہ آپ کو دیے جا رہے ہیں. معلوم ہے نماز جہاں پر تھی اس جگہ کیا آ گیا؟ بدگوئی آ گئی. جہاں روزے تھے وہاں جھوٹ آ گیا، دوسرے کی بدگمانی، دوسرے کی بے حیائی، دوسرے کا زنا، دوسرے کی چوری. اب یہ سب جو کام آپ نے نہیں کیے، جو گناہ آپ نے نہیں کیے، وہ گناہ آپ کو دے دیے گئے. اب آپ سوچیے کہ آپ کا انجام پھر کیا ہوگا، حسرت کا عالم کیا ہوگا. تو آپ 2 چیزیں ہوئی دیکھیے، یہیں پر سبق ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. 2 چیزیں، ایک تو نیت ضروری ہے، لیکن تنہا نیت بھی کافی نہیں ہے اگر حقوق العباد کی ادائیگی نہیں ہے. بات سمجھ گئے آپ کی نیکیاں اس وقت معتبر ہوں گی، مقبول ہوں گی، آپ کو جنت میں پہنچائیں گی، دوزخ سے بچائیں گی، جب وہ اللہ کے لیے کی گئی ہوں گی. اور دوسری چیز جو اس میں شامل کر لیجئے کہ اگر حقوق العباد آپ کے ذمے ہیں تو صحیح نیت، صحیح ارادے اور صحیح جذبے کے ساتھ کیے جانے والے یہ اعمال جو آپ کے تھے وہ دوسرے کو دے دیے جائیں گے، اور ان کی وہ گناہ، ان کی وہ برائیاں، ان کی وہ خرابیاں آپ کو دے دی جائیں گی. تو نیت بھی صحیح رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی کرتے رہنا ہے. تنہا نیت بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ حقوق العباد پورے طور پر ادا نہ کر پائیں آپ. اس پر بات میں ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.